اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 25 پڑھیں گے۔ پچھلا جو ہمارا سبق تھا وہاں 24 آیات مکمل ہوئی اور 20 آیات کی ہم نے تلاوت کی۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے ساتھ جڑ جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ واو زبر وا، با شین زبر بش، شین زیر شی، وَبَشِّ را کو لام سے ملائیں گے، اس الف کو نہیں پڑھیں گے۔ وَبَشِّرِ اللہ، ذال کو یا سے ملائیں گے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، حروف مدہ ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات۔ دیکھیں الف کے اوپر جب بھی کوئی سائن آ جاتا ہے، چاہے حرکات کا ہو، کھڑا زبر کا ہو، کھڑی زیر کا ہو، الٹا پیش کا ہو، تو یہ الف الف نہیں رہتی، حمزہ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، آم، نون واو پیش نو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ آمنوا وعملوا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ پیچھے والا جو لام ہے اس کو ہم صاد سے ملائیں گے، صاد کو پر پڑھیں گے، صاد کھڑا زبر صا، لام زیر لی، صالی، حا کھڑا زبر حا، تا زیر تی، صالحات۔ نون مشدد ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی نون مشدد آ جائے قرآن پاک میں کہیں بھی تو وہاں پر ہم غنہ کریں گے۔ حمزہ کو نون سے ملائیں گے، نون کے اوپر سختی کریں گے۔ حمزہ نون زبر ان، نون زبر نہ، ان، لام زبر لا، ہا کو میم سے ملائیں گے، ہا میم پیش ہم، ان لہم۔ آگے دیکھیں جیم کو نون سے ملائیں گے، پھر نون مشدد ہے، اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر بھی پڑھیں گے اور غنہ بھی کریں گے۔ جیم نون زبر جن، نون کھڑا زبر نہ، جنات، تا دو زیر تین۔ دیکھیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اخفا ہو رہا ہے، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے۔ جنات تجری من تحتها الانہار۔ پھر ہم اخفا کریں گے، نون ساکن ہے اور اس کے بعد تا آ رہا ہے۔ حروف اخفا جو ہے وہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اپلائی ہوتے ہیں۔ جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم اخفا کریں گے، یعنی آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ تا کو حا سے ملائیں گے، تا حا زبر تح، تا زیر تی، ہا لام زبر حل، الف اور دوسری الف کو نہیں پڑھیں گے۔ من تحتی حل، حمزہ کو نون سے ملائیں گے، ہا کھڑا زبر ہا، اوپر کی طرف آواز جائے گی، انہا را پیشرو، انہارو۔ دیکھیں اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اظہار، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے تو یہاں پر ہم نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ کس طرح؟ من تحتها الانہار، وقف کی صورت میں را کو ساکن کر دیں گے۔ کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي، کاف کو لام سے ملائیں گے، لام کے اوپر سختی کریں گے، کاف لام پیش، کل لام زبر لا، کلا میم الف زبر ما، کلما، راز پیش رو، زا زیر زی، روزی قاف واو پیش قو، کلما رزقو، میم کو نون سے ملائیں گے، نون کے اوپر کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے، نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ میم نون زیر من، ہا الف زبر ہا، من ہا، میم نون زیر من۔ دیکھیں آگے حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے،
آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے، جب بھی نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو وہاں پر ہم نون کی آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. سا زبر سا، میم زبر ما، را زبر را، ساما را. تا کو را سے ملائیں گے کیونکہ را کے اوپر تشدید ہے، یہ تا ہے. اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ ہا ہے یا تا. یہ ہے تا. وقف کی صورت میں اس کو ہا پڑھیں گے اور جب ہم وصل پڑھیں گے تو پھر اس کو ہا پڑھیں گے. وقف کی صورت میں کس طرح پڑھیں گے؟ من ثمرہ، اور وصل کی صورت میں من ثمرۃ. تا را دو زیر تر. پھر را کو زا سے ملائیں گے، را زا زیر رز. قاف دو زبر قام، من ثمرۃ الرزق. قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو. ہا کھڑا زبر ہا، ذال کو اس لام سے ملائیں گے، جو درمیان والی دو الف ہیں ان کو چھوڑ دیں گے. ذال لام زبر ذل، لام زبر لا، ہا ذل. آگے پھر زال یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو حروف مدہ بھی ہے. قالو ھذا الذی. ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے، قرآن پاک میں کہیں بھی اگر ہمارا سانس ٹوٹ رہا ہے تو ہم وقف کر سکتے ہیں. ایک اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اور یہ جو سائن آ رہے ہیں نا، ان کے میننگز ہیں. اگر ہمارا سانس ٹوٹ رہا ہے تو ہم قرآن پاک میں کہیں بھی رک سکتے ہیں، وقف کر سکتے ہیں، آخری حرف کو ساکن پڑھ سکتے ہیں. رزقنا من قبل واتوا به، رزقنا من قبل واتوا به متشابہا. یہاں پر اس لام کا میننگ ہے کہ یہاں پر ہم وقف نہیں کر سکتے. لام کا مطلب ہوتا ہے نہیں. آپ نے بس ایک چھوٹی سی بات کا خیال رکھنا ہے کہ جہاں پر لام آ جائے وہاں پر ہم وقف نہیں کریں گے. اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ قلقلہ ہو رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی حروف قلقلہ میں سے کوئی بھی حرف ساکن ہو رہا ہو تو وہاں پر ہم قلقلہ کریں گے، اور اس کے بعد اگر ان کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو پھر ہم ان کو ہلا کر نہیں پڑھیں گے. ایک ہی صورت میں ہلا کر پڑھیں گے جب حروف قلقلہ ساکن ہوں گے. رزقنا من قبل، را پیش رو، زا کو قاف سے ملائیں گے، قاف کے اوپر قلقلہ کریں گے. رزق، نون الف زبر نا، رزقنا. آگے یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اخفا. نون کی آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. میم نون زیر من، قاف با زبر قب، لام پیش لو، من قبل. واو زبر وا، حمزہ پیشو، و تا واو پیش تو، و با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، و بھی متشابہا. میم پیش مو، تا زبر تا، موتا شین الف زبر شا، متشا، با زیر بی، متشابی، ہا الف زبر ہا، متشابہا. دیکھیں میں نے ہا الف زبر ہا اس لیے پڑھا ہے کیونکہ جو اوپر والی زبر ہے اس کو ہم نے ڈراپ کر دیا ہے، تو آپ کی آسانی کے لیے اس کے ہجے کیے ہیں ہا الف زبر ہا. لیکن اس کے ہجے کس طرح ہوں گے؟ ہا دو زبر ہاں، ٹھیک ہے نا. یہاں پر ہم نے کیا کیا ہے تو اس لیے پھر یہ کیا بن جائے گا؟ ہا الف زبر ہا، کیونکہ اوپر والی زبر کو ہم ڈراپ کر دیں گے. اسے ہم کہتے ہیں وقف بالابدال، یعنی بدل کر پڑھنا. کس کو؟ دو زبروں کو ڈراپ کرنا ہے اور ایک زبر کو پڑھنا ہے. متشابہا پڑھنے کی صورت میں ایک زبر پڑھی جائے گی اور آگے ہم چلیں گے تو پھر دو زبر پڑھی جائے گی وقف کی صورت میں. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. واو زبر وا، لام زبر لا، والا ہا میم پیش ہم، وَلَهُمْ، فا یا زیر فی، ہا الف مد زبر ہا، فیہا، وَلَهُمْ فِيهَا. حمزہ کو زا سے ملائیں گے، حمزہ زا زبر از، واو الف زبر وا، از وا. جیم کو میم سے ملائیں گے. دیکھیں یہاں پر بھی میم مشدد آ رہی، نون مشدد اور میم مشدد. قرآن پاک میں جب بھی آئیں گے وہاں پر غنہ ہوگا. ازواجم، یہاں پر ہم نے ہونٹوں کو دبا دینا ہے، منہ سے آواز نہیں آئے گی. ہماری جو آواز ہے وہ ناک کے مانسوں سے ادا ہوگی. ازواجم مطہرۃ، یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ ادغام کا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے. تا کو واو سے ملائیں گے، مطہ، میم پیشمو، تا کو ہا سے ملائیں گے، تو ہا زبر تو، را زبر را، مطہرہ. تا کو واو سے ملائیں گے. وقف کی صورت میں کس طرح پڑھیں گے؟ مطہرہ، ہا کو ساکن پڑھیں گے. اور جب ہم واصل پڑھیں گے تو پھر کیا کریں گے؟
تا کو واو سے ملائیں گے، تا واو دو پیش توں، مطہرتوں وہم فیہا خالدون۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے سبق میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔